نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، درس قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ اس پر گفتگو جاری تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیات کے بارے میں گفتگو ہو چکی. مختصر آج ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء کہتے ہیں کہ تمام اللہ رب العزت نے جتنے بھی صحائف اور جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان تمام کا خلاصہ قرآن حکیم ہے، اور جو کچھ بھی قرآن حکیم نے بیان کیا، جو کچھ بھی قرآن حکیم میں ہے، اس تمام کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت سورۃ فاتحہ کا بھی خلاصہ ہے، یعنی پورا نچوڑ یہ آیت کریمہ ہے. اور ویسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان، فرمایا آدھی ان کے لیے ہے آدھی میرے لیے ہے. یہ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتا ہے جی تمام خوبیوں کا مالک اور اس خزانہ کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، پالنے والا میں رب العالمین میں ہی ہوں. بندہ جب کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی ہاں میری رحمت ہی میرے غضب پر بھاری بھی ہے اور بلکہ وسیع ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں ہی مالک ہوں گا. کوئی تمام بادشاہتیں، تمام ملکیتیں، یہ سب کچھ ختم، صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہوگی قیامت کے دن. یہ 3 آیتیں صرف اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے لیے ہیں، ان میں کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. ایاک نعبد، یہ خدا کے لیے ہے کہ یا اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بندہ ہے کہ یا اللہ پاک ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت صرف خدا کی، اور بندہ اللہ کی عبادت یا کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا. نہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر. گناہ سے بچنا بھی اسی کی توفیق اور اسی کی مدد سے ہے، اور نیکی کرتا بھی اسی کی مدد اور اسی کی توفیق سے ہے. اہدنا الصراط، یہ بندے کے لیے خالصتاً، یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تیرا احسان ہوا، تیرے نام ہوئے. اور ان لوگوں کی راہ پر ہمیں نہ چلا کہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. اور پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرما لے، آمین. تو یہ آیت کریمہ علماء فرماتے ہیں یہ تصوف کی بنیاد ہے، کیونکہ تصوف 2 ہی چیزوں کا نام ہے. اگر ہم تصوف کو نہ سمجھیں تو اس میں قصور ہمارا ہے. تصوف کا کوئی یا صوفیہ کا اس نہیں، ہمارا ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. فرمائے کیونکہ تصوف نام ہے 2 چیزوں کا، تزکیہ اور تحلیہ، کہ وہ تمام چیزیں جن میں نقص ہے انسان ان تمام نقائص سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور وہ تمام خوبیاں کہ جن میں حسن ہے، خوبی ہے، انسان ان کو اپنائے.
ایاک نعبد عبادت صرف خوبی ہے، اور ایاک نستعین میں یہ تخلیہ ہے، تزکیہ ہے کہ یا اللہ پاک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان یقین ہی نہیں ہے کہ ہم ذرہ برابر حرکت بھی کر سکے۔ نہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوئی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی کوئی ہمت ہے۔ گناہ سے بچتے ہیں تو وہ بھی تیری ہی دی ہوئی طاقت سے بچتے ہیں، اور اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی تیری ہی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ عبادت، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی، جیسے وضو کے بارے میں حدیث پاک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے، طہارت کرے اور صحیح کرے، ہاں یہ شرط ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ شرط لگائی ہے، ویسے نہیں جیسے آج بے پرواہی میں وضو کرتے ہیں، نہیں، وضو کرے اور صحیح کرے، اس کے جو آداب ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، تمام کو خیال رکھے، صحیح احسن طریقے سے وضو کرے، اور جب وضو مکمل ہو جائے تو پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت کے تمام جو 8 دروازے ہیں سب کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے بندے میں نے تیرے لیے سبھی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب چوز کرنا ان میں سے تو کس دروازے سے اندر آنا چاہتا ہے، یہ تیری مرضی ہے، سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ یہ جنت کے 8 جو دروازے نا تمام کی چابی یہ سورت ہے، جو 8 دروازے جنت کے ہیں نا، جو انسان چاہتا ہے نا کہ میرے لیے جنت کے سبھی دروازے کھل جائیں، وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کرتا رہے اور اس کے معانی پر غور و فکر کرے، اس کو سمجھے، اس کے معانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ فرمایا جو انسان سورۃ فاتحہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، اس کو سمجھے، اس کے معانی پر غور و فکر کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہاتھ میں جنت کے 8 دروازوں کی چابی دے دیتا ہے، بندے یہ ہیں میری جنت کے 8 دروازے، سبھی کی چابیاں میں نے تجھے دے دی ہیں، اب ان میں سے جس کو بھی کھول کر تو اندر آنا چاہتا ہے آ جا۔ تو سورۃ فاتحہ فرمایا اب عبادت کس کو کہتے ہیں اور مدد کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خوف کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں اس کی عظمت کو، اس کے جلال کو دل میں بٹھا کر، یہ شرط ہے عبادت میں، خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، خوف ہو دل میں، اور اپنے آپ کو مٹا کر، اپنی انانیت، تکبر، ہر قسم کا میں کو ختم کر کے اس بارگاہ میں سرنڈر کرنا کہ جس کے بارے میں انسان کا یہ یقین ہو کہ وہ بہت قوت والی، جلال والی، بزرگی والی ذات ہے۔ انسان کا ظاہر بھی اس بات پر دلالت کرے کہ یہ انسان عاجز ہے، اور انسان کا دل بھی اس خوف کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ بس یہاں سے اگر کسی انسان میں ظاہری طور پر وہ کھیل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، لباس بڑا کوئی پرواہ نہیں ہے، کون سا لباس میں پہن کر آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، خدا تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا جب بھی تم مسجد میں جاؤ نا تو خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، یہ قرآن حکیم ہے، خود اس کا حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ نماز تو اگلی بات ہے نا،
عام لباس میں مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، خوبصورت لباس پہن کر مسجدوں میں جاؤ۔ یہ آج جو ہم لوگوں نے ننگے سر اور تیڑ کار، ایک ہوتا ہے نا ویسے تیڑ کار کرتے ہیں۔ میرا تجربہ میں نے کہیں، میں بدگمانی کے شکار نہیں، جو ٹوپیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لا کر سب کو دے دیا، بتا بھی دیا، سامنے رکھ بھی دی، چونکہ میرا میں ہوں، میں کیوں جناب سر پر ٹوپی رکھوں؟ اللہ کے بندے پھر آتا کہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ اس کا معنی ہے تکبر کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا نام تکبر ہے، نہ ماننے ہی کا نام تکبر۔ کس چیز کو کہتے ہیں تکبر؟ یار اس بات کا خیال ہی نہیں رکھنا کہ میں کیا لباس پہن کر مسجد میں جا رہا ہوں۔ جو مسجد میں آ کر بھی اس کے دل سے اپنے انانیت ختم نہیں ہوئی، تکبر اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلا، اور سمجھتا میں بھی کوئی بلا ہوں، تو میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا اس کو نہیں آنا چاہیے، اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ آتا رہے، شاید کوئی ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ آئے، آتا رہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی وقت بھی انسان پر اس کے دل کو بدل سکتا ہے۔ لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عبادت کے لغوی معنی ہے، التذلل